السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو ان کو خدا نظر آتا ہے اور ان کا باطن بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک خدا ہونا چاہیے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف ایگزامینیشن کو اینالائز کرتے ہیں تو جو سفرنگ اس دنیا کے اندر ہے یا جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں تو اس سے جو ایک فطری خدا کا تصور بنتا ہے کہ خدا ایک بہت رحم کرنے والا ہے، تو وہ آپس میں ایک مس میچ کا شکار ہو جاتی ہے چیز، تو ایک شدید اضطراب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ خدا کو مان رہے ہیں لیکن اس کی اسکیم آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس اضطراب سے کیسے نکلا جائے؟ شکریہ۔ دنیا میں جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نہ نیا خدا بنے گا نہ نئی دنیا بنے گی، وہ ایسی ہی ہے۔ جب ایسی ہے تو پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے اور عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، تو اس نے یہ اسکیم کیوں بنائی ہے؟ یہ اسکیم ہی ہے جس کی وضاحت کے لیے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور بار بار بھیجے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک اسکیم عقلی لحاظ سے بالکل درست ہو، سمجھ میں آ جائے، اللہ کا حق بھی ہو، لیکن ہم انسان بہت کمزور واقع ہوئے ہیں، اور چونکہ یعنی ایک تعبیر اگر اختیار کر لیجئے تو ریسیونگ اینڈ پر ہے، اس لیے کہ یوں تو نہیں ہے کہ ہم سے مشورہ کر کے اسکیم بنائی گئی ہے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ رد عمل بھی ہو، شکایت بھی پیدا ہو جائے۔ اس میں صحیح رویہ وہ ہے جو حضرت یعقوب نے اختیار کیا کہ انما اشکو ابسی اللہ، میں اپنے رب کے سامنے اپنا شکوہ رکھ دیتا ہوں، تو کرتے رہیے، لیکن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ پروردگار اگر اس اسکیم کے ساتھ دنیا سے معاملہ کر رہا ہے تو پھر کر رہا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں سفرنگز پیدا ہوتی ہیں تو بتائیں کہ کوئی طریقہ ایسا ایجاد کیا جا سکتا ہے عقلی طور پر کہ امتحان لیا بھی جائے اور سفرنگ کو بھی روک دیا جائے؟ یہ تو تضاد ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی۔ تو اس لیے اس اسکیم کو ایک واقعے کے طور پر مان کے ہمیں اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے رب ہی سے کرنی چاہیے۔ صحیح رویہ یہ ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوا، خود بھائیوں نے کیا، بیٹا بہت محبوب تھا، تو اس میں وہ روتے بھی رہے اور اپنے پروردگار سے شکایت بھی کرتے رہے، لیکن کس اسلوب میں کرتے رہے؟ وہ میں نے قرآن کی وہ آیت آپ کو بتائی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر بھی جب تکلیفیں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، تو اپنے رب سے محبت کا شکوہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو انکار کا بہانہ بنا لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ دنیا سے نکل تو جائیں گے نہیں۔ تو اس کائنات کا پروردگار جیسا ہے اس کو ویسا ہی مانیں، اس کی شخصیت، اس کی صفات میں سے کوئی چیز یا اس کی اسکیم میں سے اگر ہماری گرفت میں نہیں آتی تو عاجزی کے مقام پر کھڑے ہو کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔